آ گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے آج دنیا میں خیر الورا، آ گئے آج دنیا میں خیر الورا، آ گئے بزم کونین میں ہر طرف شور ہے، بزم کونین میں ہر طرف شور ہے، بزم کونین میں ہر طرف شور ہے، مصطفیٰ آ گئے مجتبیٰ، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے مجتبیٰ، آ گئے آج دنیا میں خیر الورا، آ گئے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بلا تاخیر اپنے ملفوظات گرامی سے مستفیض فرمانے کے لیے انتہائی ادب کے ساتھ قبلہ بابا جی سرکار کو دعوت دی جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، آستانہ علیہ چورا شریف، حضرت قبلہ بابا جی سرکار، اللہ ہو 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 اللہ جل جلالہ۔ تشریف رکھو۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان القدیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المرء مع من احب، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا وعامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیں جم کے پڑھیں۔ یا صاحب الجمال
وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرُ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرُ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا تو سب سے اول تو سب سے آخر تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو عمر ہے لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا عمر ہے لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا سہارا اس بات پہ کہ خوف نہ رکھ تو اے رضا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے اور اکثر یہ عرض کرتا ہوں اپنا عقیدہ دل کی اتھاہ گہرائی سے کہ یہ کرم ہے رضا احمد پاک کا ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے کہاں سے لائے گا کاسد دہن میرا زباں میری مزہ تو جب ہی تھا کہ خود ہی سن لیتے داستاں میری طلب دعا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے داہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے سحر گاہی میرے عزیز ساتھیوں ربیع النور کی یہ آج لیلۃ المیلاد بڑی حسین جمیل جس کی نسبت جس کا تعلق عاشقوں کے دلوں کی دھڑکنوں کے ساتھ ہے اور جس رات کا تعلق آمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے خوش بخت وہ رات جس میں قرآن کا نزول ہوا 1000 راتوں سے افضل ہو گئی 1000 راتوں سے افضل ہو گئی یہ ہے نزول قرآن کی رات اور جس رات میں صاحب قرآن کا نزول ہوا وہ تو 1000 راتوں سے افضل کتنے سال بنتے ہیں
1000 راتوں سے افضل قرآن کا نزول ہوا، اور جس میں صاحب قرآن کا نزول ہوا وہ ان کئی 1000 راتوں کی جان، کئی 1000 راتوں کا ایمان، عاشقوں کی جان، آمد مصطفیٰ۔ کوئی روایت کسی وقت غلط بھی ہو سکتی ہے، کسی بات میں کوئی پیچیدگی بھی آ سکتی ہے، لفظوں کا ہیر پھیر بن سکتا ہے۔ خلیفہ صاحب اب نظر پڑی، آپ آگے آ جائیں، وہ خلیفہ صاحب آگے آ جائیں۔ ایک میں ریکویسٹ اکثر کرتا ہوں، اس کا آج پھر اعادہ کرتا ہوں کہ میری کوئی ریکویسٹ جو ہے نا اسے مانا کریں، اور صاحب ریش لوگ جو ہے نا جن کی خوبصورت سفید سفید داڑیاں وہ آگے آ جایا کریں، ذرا برکت ہوتی ہے۔ تو آپ کی تو اس میں انکساری ضرور ہے، مگر وہ چونکہ ہمارا ذوق ہے، اسی میں ہمارا سلسلہ ہے۔ تو لفظوں کا ہیر پھیر، پیچیدگی، الفاظ و معنی سمجھ آئیں یا نہ آئیں، وہ بڑی دور چلے جاتے ہیں، مگر جب ایک مستند چیز سامنے آ جائے تو پھر کسی ہیر پھیر کی ضرورت نہیں رہتی، کسی پیچیدگی کی ضرورت نہیں رہتی، کسی بات کی ضرورت نہیں رہتی، اور پھر اس رات کی تصدیق کسی سے نہیں لے سکتے۔ خانہ تنہائی تھا، وہاں تو کسی مرد کا شائبہ بھی نہیں تھا، اندر سے بات باہر آئی، اندر سے باہر بات لانے والی عورت، اور وہ بھی حضرت صنف نازک، وہ بھی صنف نازک، اندر مرد کا شائبہ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ حجرہ، وہ کمرہ جس کے اوپر 70,000 دنیا کے محل بھی قربان کیے جا سکتے ہیں، پھر بھی کم ہے، پھر بھی کم ہے۔ اگر یہ کہیں کہ کائنات وار دے تو اتنے سے نہیں جی پڑا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اتنے سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس حجرے میں آمد ہوئی اور پھر جس اس کٹیا میں کلی میں قیام کیا، وہ کیا تعارف کہ کلی پاک حلیمہ دی سی ککھاں دی، کلی پاک حلیمہ دی سی ککھاں دی، قدم رکھیا سرکار تے بن گئی لکھاں دی۔ کلی پاک حلیمہ دی سی ککھاں دی، قدم رکھیا سرکار تے بن گئی لکھاں دی۔ اگ لاواں میں جگ دے محل مناراں نو، اگ لاواں میں جگ دے محل مناراں نو، سرکار دا بوغا کافی اوگن ہاراں نو۔ اب اندر سے روایت لانے والی عورتیں دو، مگر وہ بھی اس میں بھی جی نہیں بھر سکا۔ اب سب کی روایت جو ہے لب کشائی ہے، شاید میری غلطی ہو، معافی چاہوں گا، مگر یاد رکھیں کہ بچے کی بچپن کی گواہی، پیدائش کی گواہی، ولادت کی گواہی جو ماں دے سکتی ہے کوئی نہیں دے سکتا، اور اسی کے اوپر تصدیق کی جائے گی۔ باقی تو کہتے ہیں گواہ لاؤ، یہ کرو وہ کرو، مگر اس وقت کی گواہی اول ماں کی ہوگی، اس کے بعد خادمہ ہوگی جو خدمت کرنے والی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ باہر سنی ہوئی بات ہم تک پہنچی، مگر میں ماں کی گواہی پوچھنا چاہتا ہوں، آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اور ماں بھی عام ماں نہیں، ماں بھی کیسی ماں؟ جو نبی کی ماں، اور اس نبی کی ماں جو امام الانبیاء، اس نبی کی ماں جو امام الانبیاء، اس نبی کی ماں جو وجہ تخلیق کائنات، اس نبی کی ماں جو محبوب کائنات، اس نبی کی ماں زمین پہ قدم رکھے سجدہ گاہ بنے۔
زمین پہ قدم رکھے سجدہ کو بنے، عاشق اس نقش کو بھی چومے، نالین پاؤں میں ڈالے تو عاشقوں کا تاج بنے، اور ایک عاشق پکار اٹھے سر پہ رکھنے کو، جو مل جائے نالین پاکی حضور تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ آج یہ نقش نالین سینوں پہ سجا ہوا ہے، اماموں پہ سجا ہوا ہے، دلوں کے اوپر سجا ہوا ہے، اس نالین کے ساتھ دلوں کی دھڑکن ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک واقعہ یاد آ گیا، تھوڑا سا 5-10 منٹ اور گفتگو ہوگی۔ ایک سعودی دیوانہ، اس نے بڑے بیٹے میرے سے پوچھا، عثمان شاہ صاحب سے، کہ یہ کیا لگایا ہوا ہے آپ نے؟ تو اس نے آگے سے کیا جواب دیا کہ یہ نقش نالین رسول ہے۔ نقش نالین رسول کانپنے لگا اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی جمع ہو گئی، بار بار چوما اور کہا کہ للہ والے رسول ہی یہ مجھے عطا فرما دے۔ اب اس نے کیا کہا کہ فلاں ہوٹل میں قیام ہے، آ جانا۔ اب جب محفل شروع ہوئی تو وہ ایک کی بجائے 3، ظاہری طور پہ ڈر بھی لگا، بھئی یہ پتہ نہیں کو کون ہے، مگر حالت ان کی دیکھ کے محسوس ہوتا تھا کہ آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ ایک کی بجائے 3 نقش نالین دیے، 70 مرتبہ چوما اور سر پہ رکھا، سر پہ رکھا، اور دل میں خیال آیا میرے مولا یہ تو نقش نالین رسول ہے، تو جب اصل ہوگا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اصل ہوگا تو اس کا وہ بھی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ، جو اصل ہوگا اس کا کیا حال ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ میرا نہیں ہے کہ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالین پاکی حضور تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، مگر وجدان کچھ یہ کہتا ہے کہ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالین پاکی حضور تو پھر کہیں گے ہاں ایماندار ہم بھی ہیں۔ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالین پاکی حضور تو پھر کہیں گے ہاں ایماندار ہم بھی ہیں۔ اب پوری فقہ کا ایک امام، پوری فقہ کا عبداللہ ابن مسعود یہی ہے، اپنے سے نہیں کہہ رہا۔ اب جب پوچھا گیا کہ اتنے دقیق مسائل، اتنے باریک مسائل 1 منٹ میں حل ہو جاتے ہیں، یہ علم کہاں سے سیکھا؟ علامہ نے تو اشارہ کیا تھا نا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ یہ کیا تھا؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ وہ کون سی یونیورسٹی تھی جس کا آج سہارا، جس کے لا کا قانون کا سہارا پوری دنیا لے رہی ہے، اور ایک ملک سکنڈونیویا میں وہ بھی ہے جگہ جس کے اوپر یہ لا جو ہے اس کو نام ہی اس کا عمر لا رکھا ہوا ہے، اس کا نام ہی عمر لا ہے۔ یہ بچوں کا دودھ، یہ یتیموں مسکینوں کی خدمت۔ اب کون سی یونیورسٹی تھی، کون سی ڈگری تھی، کون سا اسکول تھا، کون سا مدرسہ تھا؟ اب میں ایک طالب علم سے پوچھتا ہوں، ایک طالب علم سے پوچھتا ہوں، لفظ میں نے طالب علم کی معافی چاہتا ہوں، مگر باہر کیف بتانا مقصود ہے بچوں۔ اب ایک طالب علم سے پوچھتا ہوں، اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں، اور اسٹوڈنٹ بھی وہ جس کا نام سن کے بڑے بڑے دلیر کانپ اٹھتے ہیں، بڑے بڑے بہادر کانپ اٹھتے ہیں۔ ماں نے نام عمر رکھا، سرکار نے فاروق کہا۔ آج بھی نام سن کر جن کا کچھ لوگ جل جاتے ہیں اندر سے، جل جاتے ہیں اندر سے، آگ لگ جاتی ہے ان کو، صدیق کا نام سن کے اور عمر کا نام سن کے، مگر اللہ رسول الدین نصیر لالا جی رحمت کی قبر پہ رحمت نازل فرمایا، ان کا تینوں سن کے وٹ چڑھتا، انہیں تو کون سنائے نہیں اپنے، انہیں کون سنائے نہیں اپنے۔ اب وہ اتنا بہادر، اب پوچھتے ہیں کہ بتاؤ سلسلہ کیا ہے؟ 37 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا، ایک وادی میں پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب ذرا دیکھیں یونیورسٹی جو مکے میں کھلی تھی، مکے میں نمودار ہوئی، مکہ شریف اس کا نصاب شروع ہوا۔ نصاب کہاں سے شروع ہوا؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی بتایا کسی نے؟ چلو میں بتا دیتا ہوں۔ اب نصاب کہاں سے شروع ہوا؟ آپ میرے ساتھ ہیں نا؟ نصاب کہاں سے شروع ہوا؟ حضرت خلیفہ صاحب توجہ چاہوں گا، نصاب شروع کہاں سے ہوا؟ نصاب تو مکے میں شروع ہوا لا سے،
کس سے شروع ہوا؟ لا سے. آیا ہے پڑھ لا، لا سے شروع ہوا، قانون سے شروع ہوا، نفی سے شروع ہوا، اسی سے شروع ہوا، شہادت سے شروع ہوا، گواہی سے شروع ہوا. اور گواہی بھی اس کی جس کو کسی کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، آنکھ ہاتھ ادراک نہیں کر سکتی، وہ کسی پتلی کے اندر سما نہیں سکتا. جے میں تینوں اپنے اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا، جے میں اپنے اندر ویکھاں پھر مقید جانا، جے میں تینوں باہر ڈھونڈا میرے اندر کون سمانا. جے میں تینوں اپنے اندر ویکھاں پھر مقید جانا، جے میں تینوں باہر ڈھونڈا میرے اندر کون سمانا. آگے بابے نے کیا فیصلہ دیا؟ میں بھی تو ہے، تو بھی تو ہے، میں بھی تو ہے، تو بھی تو ہے. بلا کون نے مارا؟ اب اس کا در جس کو کسی کی آنکھ سما نہیں سکتی، اب اس کی گواہی دی. اس اتنے بڑے راز کا گواہ، اتنے بڑے خزانے کا گواہ وہ بنا کائنات جس کو محمد مصطفیٰ کہتی ہے. مختصر کرتا جاؤں ساتھ ساتھ. اب ایک پالن ہار سے پوچھا، کیا معاملہ پوچھا؟ 37 لاکھ مربع میں حکومت کرنے والا ایک پتھر پہ کھڑا ہے، آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں. اب غلام پریشان ہو گئے، معاملہ کیا ہوا؟ بتائیں حضرت کیا معاملہ ہوا؟ آنکھوں سے آنسو پوچھے، صاف کیے اور کہا گزرا ہوا وقت یاد آ گیا. غور کرو، گزرا ہوا وقت یاد آ گیا. یہی وادی تھی، یہی خطاب کا بیٹا عمر تھا، اسی وادی میں اونٹ چراتا تھا، اونٹوں کی مینگنیاں لے کے گھر جاتا تھا، چولہے میں آگ جلتی تھی، دامن مصطفیٰ پکڑا، پوری دنیا کے اوپر علم لہرا رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ جوراجری. آگے چلے. کون سی یونیورسٹی، کون سا دارالعلوم؟ ایک چٹائی، اس کے اوپر خالی معلم نے، معلم کائنات جس کا بول ہر خام نہیں ہے، جس کا بول بولا ہوا رب کا قرآن ہے. دو ہی چیزیں بنی، یا قرآن بنا یا حدیث بنی، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں سامنے آ رہا معاملہ. اب جو بات کر رہا تھا کون سی یونیورسٹی، کون سا معاملہ؟ اب عبداللہ بن مسعود فقہ کا بادشاہ، تمام فقہ نے جس کو فقی امت کہا. اب دقیق مسائل حل ہو رہے ہیں. کسی نے آگے بڑھ کے پوچھا کہ یہ اتنے دقیق مسائل حل ہو رہے ہیں، یہ کون سی یونیورسٹی ہے، یہ کون سا درس ہے جو آپ نے پڑھا اور اس مقام پہ پہنچے؟ آگے جواب کیا دیا؟ آگے جواب کیا دیا؟ اللہ اکبر. جواب کیا دیا؟ سنو کون سی یونیورسٹی تھی وہ یونیورسٹی میں بتاتا ہوں. میرے آقا نعمت، مدینے کے تاجدار، مبدأ کائنات، وجہ تخلیق کائنات، جانے کائنات، بہار کائنات، روح کائنات کا سفر ہوتا تھا، میں ساتھ ہوتا تھا. 70 ڈھانپنے کو ایک لگوٹا، گلے میں ڈالنے کو پھٹا ہوا کرتا، پھٹا ہوا کرتا. میرا قد جو تھا وہ چھوٹا تھا، باقی لوگوں کے قد بڑے تھے. مسجد نبوی کے باہر سرکار نالین اتارتے تھے، جتنی دیری میں عمر نیچے ہوتے تھے میرا قد چھوٹا تھا، میں اٹھا کے چوم کے سینے سے لگا لیتا. یہ ہے نصاب، یہ ہے سبق. تھپ ورکا کنز کدوری دا، پھڑ پلہ یار حضوری دا. ساتھ ساتھ باتیں بتا دا جو تھپ ورکا کنز کدوری دا، پھڑ پلہ یار حضوری دا. اب یہ ہے یونیورسٹی، یہ ہے نصاب. تو جو بات عرض کر رہا تھا وہاں واپس لوٹے میرے ساتھ کہ حجرہ جس میں ایک اماں اور وہ بھی میرے مصطفیٰ کریم کی ماں، کائنات کی ماں، مائیں ایک طرف مثال نہیں دے سکتا. جو نبی بے مثل اور بے مثال، اس کی ماں کی مثال کیا، اس کے خاندان کی مثال کیا، جس خاندان کا خود تعارف کرائیں. میرے آقا کی اعلیٰ خاندان، اعلیٰ نسب، اعلیٰ قبیلہ، اعلیٰ گھرانہ. اور کیا کہتے نبی گواہی دے دے یہ میرا ہے، اور کسی چیز کی ضرورت ہے؟ بتاؤ. جب نبی کہہ دیں یہ میرا ہے، وہ کیا اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ لٹوں، فرشتے مجھ کو ہٹائیں میں ہرگز نہ ہٹوں، اور پھر میں ان سے کیا کہوں؟ فرشتوں چھوڑ دو مجھے مت ہلاؤ، مر مر کے پہنچ جاؤں یہاں اس دل ربا کے واسطے. جس قبر میں سرکار آئے
اور کہے کہ یہ میرا غلام ہے، چھوڑ دو اس کو، اب بتاؤ پیچھے کیا رہ جائے گا؟ اب سرکار یہ کہے جس کی زبان سے نطق سے خدا بولتا ہے، وہ کہے کہ معرفہ خاندان، اعلیٰ خاندان، اعلیٰ قبیلہ، اعلیٰ ارحام، پاکیزہ، کیا کہنے اس خاندان میں جس خاندان سے میرے مصطفیٰ ہے، اور کیا کہنے اس اماں کے ماں کے جس سے میرے مصطفیٰ تشریف لائے۔ اب ماں سے پوچھتے ہیں، بس آخری بات، سفر کرنا میں نے اولڈم پہنچنا ہے، اماں سے پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ اماں جی ذرا بتاؤ کیسے معاملہ ہوا؟ مفتی صاحب تو بتا رہے تھے نا، وہ کہ بھاگے پتہ نہیں کدھر چل گئے، وہ کیا بتا رہے تھے کہ خوشبو آ رہی تھی، خوشبو آ رہی تھی، ارے مصطفیٰ آرام کریں، حضرت ام سلمہ ام سلیم پسینہ اکٹھا کریں، شیشی میں ڈالیں، یہ کیا ہے، کیوں ڈال رہی ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ بچے کی شادی کرنی ہے بیٹی کی، تو اور چیز تو ہے کوئی نہیں، میرے پاس یہی کچھ ہے، نعمت عظمی جو میں اپنے بچی کے جہیز میں دوں گی۔ مصطفیٰ کریم ہاتھ ملائیں تو ہاتھ سے خوشبو آئے، کالے چہرے والے کے منہ پہ ہاتھ پھیر دے تو روشن ہو جائے، ارے خراب بدن والے کے اوپر ہاتھ پھیر دے تو 14ویں کا چاند بن جائے، کیا کہنے؟ آؤ ذرا ایک جھلک دکھا کے آگے چلتا ہوں۔ سامنے بیٹھا ہے، رنگ اس کا تھوڑا کالا ہے، رنگ اس کا کالا ہے، میں نے یہ کبھی اس کے اوپر بحث نہیں کی کیونکہ مصطفیٰ کریم کے غلام ہے، رنگ اس کا ایسا کیا ہے، تنہا ہے، کنبہ قبیلہ کوئی نہیں، توجہ میری طرف نظر کرنا، میں آپ کو بڑی دور لے کے جا رہا ہوں۔ اب کیا ہے؟ رنگ اس کا کالا ہے، کنبہ قبیلہ بھی کوئی نہیں، اب رحمت دو عالم، آگے پوچھتے تیری شادی ہوئی؟ نہیں سرکار، عمر بھی ڈھل گئی ہے، آگے جا رہا ہوں، کیوں نہیں ہوئی؟ نہ میرا کنبہ، نہ میرا قبیلہ، نہ میرے پاس پیسہ، نہ میرے پاس مکان، نہ میرے پاس کوئی گھر، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے بچے کو کوئی بیٹی دینے کو تیار ہے؟ بولو، چپ کر گئے ہو، کم از کم میں تو نہیں دینے واسطے تیار، کوئی بھی نہیں دینے واسطے، سیکٹری سب کریں، سمجھ گیا؟ کوئی نہیں یا رسول اللہ، کوئی نہیں۔ اچھا جس کا کوئی نہیں اس کا میں، آتا ہے غریبوں میں پیار انہیں کچھ ایسا، ارے خود ہی بھیک دے اور خود ہی کیا بنتے کا بھلا، کیا پڑھ رہا تھا؟ وہ نبی جو میرا بھلا کرے، میری بخششوں کی دعا کرے، مجھے بھول جائے وہ حشر میں، میرے دشمنوں کی یہ بھول ہے، میرے دشمنوں کی یہ بھول ہے، اللہ اکبر۔ اچھا جس کا کوئی نہیں اس کا میں، جا فلاں قریش کا دروازہ کھٹکھٹا اور اس قریشی کو کہہ دے کہ اپنی بچی مجھے دے دے، میں تجھے بھیج رہا ہوں، جا۔ وہ ذرا ڈرے تھوڑے سے، وہ بڑے کنبے والا بندہ ہے، مگر حکم میرے رسول کا، دروازہ کھٹکھٹایا، میں مختصر کر رہا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بڑا خوبصورت ایک نوجوان عرب آیا، سنا، کہا کہ تیری بچی جوان ہے، مجھے اس کا رشتہ میرے ساتھ نسبت کر دے۔ کیسے آنا ہوا؟ شکل دیکھی ہے اپنی، نہ تیرا گھر میں، دروازہ کھٹکھٹایا، اب یہ بات ہو رہی تھی، پیچھے سے بچی نے دامن پکڑا، پیچھے سے بچی نے دامن پکڑا، اور کیا اس نے کہا؟ شکل بھی اس کی بات، چہرہ بھی اس کا، رنگ بھی اس کا کالا، شکل بھی اس کی ماند ہے، بھیجنے والا ابا چودھری کا چاند ہے۔ اس کو نہ دیکھ، اس کی نسبت کو دیکھ، اس کو نہ دیکھ، اس کے تعلق کو دیکھ، یہ سارے جو نظر آ رہے ہیں، میرے مولا ہم کو نہ دیکھ، ہماری نسبت کو دیکھ، میرے اللہ ہمارے تعلق کو دیکھ، جیسے بھی ہے تیرے محبوب کے غلام، اور اس کے غلام ہیں، آتا ہے غریبوں پہ جنہیں پیار کچھ ایسا، خود ہی بھیک دے اور خود ہی کہے منگتے کا بھلا۔ آگے جناب جو عرض کر رہا تھا، اماں جی نو بچہ ہوا، اب گواہی عورت کی، یہاں آ کے سارے خاموش، چپ، اس لیے کہ نبی کی ماں ہے، کوئی عام ماں نہیں ہے۔ اب ایک بات بتاؤں گا، اب کیا ہوا؟ اماں جی نے بہت ساری باتیں بتائیں، مگر یہ بھی ایک بات بتائی کہ یہ میرا نور العین دنیا پہ آیا تو میں نے دیکھا سجدے میں تھا، سجدے میں تھا، اب وہ سجدہ واجب تھا، فرض تھا، کیا تھا یہ پوچھتے رہنا، اب بغیر وضو کے سجدہ کیسے تھا، بغیر غسل کے سجدہ کیسے تھا،
یہ ساری چیزیں تو ایک بشر کے لیے ہیں، مگر وہ جو دنیا پہ آیا وہ اس عالم سے بالا تر تھا۔ اور پھر کیا اماں جی نے کہا، جو بات ماننے کے قابل ہوگی ماننا پڑے گا۔ اماں جی نے کہا میں نے بچے کو دیکھا، شام کے محل مجھے نظر آئے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ مجھے شام کے محل نظر آئے، بچہ ابھی پیدا ہوا، جس کی گود میں ہے اس کو تو شام کے محل نظر آئے، اس کی برکت سے شام کے محل نظر آئے۔ اور یہ بتاؤ، آگے چلے، بس آخری بات، یہ کیک آ رہے ہیں، ابھی یہ تبرک تقسیم ہوگا، اب توجہ میری طرف کریں۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم بڑے نازک مقام پہ پہنچ کے خاموش ہو گیا تھا۔ حضرت یہ بتائیں کہ نبی بچہ پیدا ہو اسے گڑتی دی جاتی ہے، گڑتی دی جاتی ہے، اسے دودھ پلایا جاتا ہے، دودھ پلایا جاتا ہے۔ ارے جس کی گود میں ہو تو شام کے محل نظر آئے۔ ارے جس کا دودھ پیا اس کا کیا کہنے؟ آؤ اب پینا اور پلانا۔ ذرا یہ بتا دوں، اللہ کے محبوب نے پچھنے لگوائے، خون پیالے میں گرا، رکھ دیا، خادم آئے، پیالہ دیا، یہ جاؤ کہیں جا کے گراؤ۔ اب پیالے کو دیکھا تو دم رسول مصطفیٰ کریم کا خون، اب جگہ تلاش کی، جگہ نہیں مل رہی، کہاں پھینکے، کہاں پھینکے؟ قطرہ خون کا ایک گر جاتا تو دنیا کی مقدس اور مطہر مقام بن جاتا، قطرہ ایک نے نیچے گرا، اب کہتے ہیں پسینہ پسینے کا ایک قطرہ نیچے نہیں گرا، زمین کے اوپر نالین کا نشان نہیں لگا، جسم کا سایہ نہیں، جسم کے اوپر مکھی مچھر نہیں بیٹھا، کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا۔ تو جو میری طرف کرو کہ مصطفیٰ کریم کی زوجہ محترمہ زواج مطہرات نے یہ کہا ہو کہ کپڑے میلے ہو گئے ہیں اتار دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے پسینے میں خوشبو، جس کے پسینے میں خوشبو، جس کے جسم کا سایہ نہیں۔ ارے میں تو یہ کہتا ہوں کہ کپڑا ہو کاٹن کا، سوت کا بنا ہوا، لگے جس میں مصطفیٰ سے تو اس کی نسبت سے وہ بھی نور بن جاتا ہے، وہ بھی نور بن جاتا ہے۔ جو کپڑا لگے وہ بھی نور بن گیا۔ اور جب پیالہ اٹھایا، بس آخری بات، پیالہ اٹھایا تو لے کے گھومے، جگہ نہیں مل رہی، کہاں پھینکے؟ اب ذرا نازک مقام پہ چلے، اب کیا سوچا؟ یہ میرے مصطفیٰ کریم کا خون ہے، دم ہے میرے مصطفیٰ کریم کا، جگہ پھینکنے والی مل نہیں رہی، اپنے منہ سے لگایا تو گٹا گٹ کر کے پی گئے۔ اب دنیا کا کوئی ڈاکٹر سے جا کے پوچھو کہ کوئی دنیا کا خون منہ سے پیا جاتا ہے؟ نہیں پیا جائے گا، وہ پوائزن بنے گا، زہر بنے گا۔ مگر جب واپس آئے تو پھر کیا ہوگا؟ بھائی پھینک آیا، کہا حبیبی یا رسول اللہ سنبھال آیا ہوں، سنبھال آیا ہوں، کدھر سنبھالا؟ پی لیا، اپنے اندر سنبھال دیا۔ اور میرے مصطفیٰ نے جواب کیا دیا؟ تیرے اوپر جہنم کی آگ حرام، اس لیے کہ چلے، اس لیے کہ تیرے اندر مصطفیٰ کریم کا خون، اور اعلیٰ حضرت نے کیا ارشاد فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ، بچہ نور کا، تو ہے اے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب یہ تو ہے خون کی بات۔ ارے جس کے اندر اس ماں کا دودھ گیا ہو، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں لب کشائی کروں؟ میں لب کشا نہیں ہوں، میں محو التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، میں محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکے چرانا کے چونکے چرا، خدا کے بندہ نبی کی ماں جس نے اللہ کا محبوب اپنی گود میں لے کے پالا، اپنے سینے سے لگایا، ایک موتی سپی میں رہے، صدف میں رہے تو وہ صدف بھی قیمتی، وہ اعلیٰ سے عرفہ بن جاتا۔ وجہ کیا ہوئی؟ اس کے اندر ایک موتی رہا ہے، ایک موتی رہا ہے۔
جس شکم کے اندر میرے مصطفیٰ رہے اور جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام رہے، جیسے گئے ایسے واپس آئے، چار اندھیروں کے اندر رہے، بات لمبی ہو جائے گی، 4-5 اندھیروں کے اندر رہے، دنیا کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کا اندھیرا، سیر ہو رہی ہے، مچھلی کا نظام انہضام کدھر گیا، مچھلی کی پیاس کدھر گئی، مچھلی کی بھوک کدھر گئی، ہر ایک چیز مٹ گئی، وجہ کیا تھی؟ اندر پیٹ کے اندر یونس، یہ شان خدمتگار ہوگی، سلطان کا عالم کیا ہوگا؟ اب آؤ، ارے جس مچھلی کے پیٹ میں یونس رہے، نہ بھوک نہ پیاس نہ کچھ بھی نہیں کیا، نظام انہضام کو قائم کر دیا، کھڑا کر دیا، مت چھیڑنا، تیرے اندر میرا نبی ہے، ارے جس ماں کے پیٹ میں نبی رہے اس کا کیا کہنا، ارے وہ تو ماں ہے، کیا کہہ رہی ہے، مجھے شام کے محل نظر آئے، بس دوسری گواہی، پروگرام ختم۔ اب دوسری گواہی بھی ایک اس بزرگ کی لیتا ہوں جو مکے کا معزز ہے، مکے کا محترم ہے، مکے کا محتشم ہے۔ فرماتے ہیں میں جب آیا نا تو دیکھا حرم کو، تو حرم ناچ رہا ہے۔ لفظ میں نے بولا ہے، میں نے اپنے سے نہیں بولا، اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو چکا، پھر کبھی بتاؤں گا نا مجرا کسے کہتے ہیں، سمجھ گیا؟ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، بیت اللہ کانپ رہا ہے، ہل رہا ہے، وجد میں ہے، کائنات کی ہر چیز کے اوپر ایک عجیب سا سما ہے۔ پریشان ہوا، پوچھا کیا ہوا؟ آواز آئی واپس لوٹ، تیرے گھر میں اللہ نے ایک پوتا عطا کیا، اب اس پوتے کے کیا کہنے اس پوتے کے؟ اب گڑتی کہاں سے آئی، آذان کہاں سے آئی؟ جوان ہوا تو نکاحان کون تھا؟ نکاحان کون تھا؟ ہر ایک چیز عرف اور اعلیٰ، ارے نبی سب نبیوں سے عرف اور اعلیٰ، دین سب دینوں سے عرف اور اعلیٰ، جو کتاب لے کے آیا سب کتابوں سے عرف اور اعلیٰ، اور یہ جو امت بیٹھی ہے کون تم خیر امت اخرجت للناس، یہ امت سب امتوں سے عرف اور اعلیٰ۔ میرے دوستو، عید میلاد مناتے ہیں، ہماری نسلیں بھی منائیں گی، مناتی جائیں گی۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب نے کیا فرمایا کہ نعمتوں کا کیا کرو جی؟ شکریہ کیوں نہیں کہا؟ ایسا پاگل ہوں میں؟ نہیں، بات بنی نہیں، شکریہ کیوں نہیں کہا؟ چرچا کرو ہے، بس آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، گھڑی 10 بجے آ رہی ہے، سمجھ گیا؟ چرچا کرو، شکریہ کیوں نہیں کہا؟ یا شکریہ کہا بھی تو چلو، مگر یہاں پہ چرچا کیوں نہیں کہا؟ اب بات یہ کہ شکریہ تو اندر بیٹھ کے کیا جاتا ہے نا، اپنے دل میں کیا جاتا ہے، چرچا یہ ہے کہ سڑکوں پہ نکلو، علم ہاتھ میں اٹھاؤ، درودوں کی صدائیں پکارو، اللہ کی نعمت کا چرچا کرو، وہ نعمت ملی جو نعمت عظمی ہے، سب نعمتیں ایک، سب نعمتیں کم، یہ نعمت عظمی ملی، اور اس نعمت کے عظمی کے ملنے پر ہم کیوں نہ چرچے کریں؟ وہ نبی جو میرا بھلا کرے، میری بخششوں کی دعا کرے، مجھے بھول جائے وہ حشر میں میرے دشمنوں کی یہ بھول ہے۔ اللہ کریم سب کی حاضری قبول فرمائے، قبول فرمائے، قبول فرمائے۔ اب یہ کیک کھولو، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ڈھکن اتارو۔ سارے ساتھی چند مرتبہ آنکھیں بند کر کے تو مصطفیٰ کریم کی ذات درود پڑھتے ہیں۔ سلام سيدي يا صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله،
عليك يا سيدي وعلى پیٹل برا ہے جی. سارے حضرات تشریف رکھو. یہ ماسٹر صاحب کے ساتھ پاس بھی کچھ تھا یہ لکھا ہوا دے دیا جی. یہ درود شریف 1000 مرتبہ، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 11 مرتبہ، تو یہ سورہ مزمل 11 مرتبہ، سورہ مدثر 11 مرتبہ، سورہ واقعہ 11 مرتبہ، پہلا کلمہ 1000 مرتبہ، آیت الکرسی 1000 جی. مرتبہ، اور 5 قرآن پاک، 2 لاکھ درود شریف. وہ پوچھو تو جی ہاں جی فرمائیے. 10,000 درود شریف، 4 قرآن پاک، ہاں 45,000 درود شریف. اور جی اور مزید کسی نے پڑھا ہے؟ ساجر حسین صاحب کی طرف سے 1 لاکھ درود شریف. اور اسی طرح ایک اور صاحب ہے ان کی طرف سے 20,000 درود شریف. جی اور تو کچھ بن نہیں پایا جی سوائے اس کے کہ قرآن پاک کا الحمدللہ ہدیہ، الحمدللہ اور یہ کہہ دیں کہ پورے سال کی نیکیاں بھی شامل ہیں. الحمدللہ. پیٹر برا سے عبدالرشید صاحب، انہوں نے 25,000 بار ایک آیت کریمہ پڑھی ہے. 1,25,000. اور 200 انہوں نے متفرق پارے، سورہ ملک 200 بار، درود شریف 40,000 بار، اور قرآن پاک یہ 12 ہو گئے. 9 ضرب 3 12 8 9 جمع 3 ہے. اچھا وہ تو زیادہ ہو جاتے ہیں. 12 قرآن پاک، سورہ یاسین یہ 95 ٹائمز. جی 25,000 راشد صاحب کی طرف سے درود شریف دعائے جمیلہ اس لسٹ میں 90 بار. تو بہر کیف یہ جتنی بھی مقدس کلام پاک پڑھی گئی ہے اس کا ثواب جو ہے یہ مل کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک خاتون ہے، انہوں نے بڑی زاری کی ہے اور درخواست کی ہے کہ میرے بیٹے کے لیے خصوصی طور پہ آپ نے دعا کرانی ہے. وہ اور جو ہے اس کا بیٹا جیل میں ہے، اللہ تعالیٰ اسے رہائی عطا فرمائے. تو انہوں نے جامعہ کی خدمت بھی کی ہے. اسی طرح یہ پیٹل برا سے عبدالرشید صاحب نے بھی کتنی 100 پاؤنڈ لکھی نہیں ہے یہاں، لیکن 100 پاؤنڈ انہوں نے خدمت بھی کی ہے. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اور بہت ساری خیر دعاؤں کے لیے درخواستیں ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی طرف سے یہ تمام تر درخواستیں قبول و منظور فرمائے. تو پھر میں یہ گزارش کروں گا کہ راشد صاحب کے لیے خصوصی دعا کرنی، ان کی بہن زیبا مرحومہ کے لیے جس کے اصال ثواب کے لیے حاجی دولت صاحب کی صاحبزادی مرحومہ زیبا کی اصال ثواب کے لیے یہ راشد صاحب نے جو ان کے بھائی ہیں یہ ساری ڈیکوریشن کی ہے. اور بڑی خوبصورت انہوں نے یہ لائٹنگ بھی کی ہے، باہر بھی اندر بھی. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. جی کتنے 5 پارے؟ ہاں 5 پارے مزید باہر کا یہ کافی کلام مقدس ہے. اس کے بعد اگر میں فرداً شکریہ ادا کروں تو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ہی ہو جائے گا. وہ تو پھر میرے لیے سارے جو بچے آئے ہیں، جوان آئے ہیں، بزرگ آئے ہیں، یہ سٹیج سجانے والے حسین جمیل صورتوں والے لوگ، سب کے لیے دعا گو ہوں. تو مساجد سے علماء کا ذرا آنا چونکہ ممکنات میں نہیں تھا، تو موسم کی کچھ تبدیلی، یہ بھی دوست آ رہے ہیں بڑی دور سے آئے ہیں، وہ کیا برمنگھم سے سفر کر کے. تو محفل تو ویسے بھی اب چونکہ اختتام پہ ہے. جہاں تک دعا کا تعلق ہے تو یہ بیٹا ندیم پیٹربرو سے ہمیشہ یہ کیک بنا کے لاتے ہیں سٹوک سے. تو یہ کیک جو ہے یہ ایک میری مسکین سی بہن ہے وہ لائی ہے، اور یہ کیک جو ہے یہ ہڈس فیلڈ سے آیا ہے، اور بڑی امنگوں کے ساتھ، بڑی تمناؤں کے ساتھ. وہ تھا نا کہ میں نے تاریکیوں کو بخشی ہے ضیا، میں نے بخشی ہے تاریکیوں کو ضیا، اور خود ایک تجلی کا محتاج ہوں، روشنی دینے والے جہاں کو مجھے ایک دیا چاہیے اپنے گھر کے لیے. اب کچھ میری بیٹیاں وہ ہیں جن کا دامن خالی ہے، اولاد سے محروم ہیں،
ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے. کچھ وہ ہیں جو بیمار ہیں, کچھ وہ لوگ ہیں جو کسی لاچاری کے عالم میں ہیں. اب دعاؤں کا سلسلہ ہے وہ تو قبول کرنے والے اس کی ذات ہے, مگر یہ ہے کہ جب اس کے پیارے محبوب کا واسطہ اور وسیلہ دیا جائے تو پھر ایسی دعا کوئی بھی نہیں ہے جو قبول ہو. اب آنکھیں بند کر کے حاجی محمد عارف صاحب نے بھی 10,000 درود شریف ماشاء اللہ قبول. صوفی محمد رمضان صاحب کی طرف سے نا یہ 5 قرآن پاک اور 2 لاکھ یہ اکاؤنٹ کرتے تو بہت سارا ہو جاتا. ذرا خود اس محفل کا اندازہ لگا لیں کہ لاکھوں کی تعداد میں درود شریف پڑھا گیا ہے, لاکھوں کی تعداد میں, اور کئی قرآن پاک پڑھے گئے, کلمات طیبات پڑھے گئے. یہ اتنا بڑا ہدیہ ہم لے کے سرکار کی بارگاہ میں جائیں گے اور ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی لے کے جائیں گے. تو دعا کرنی ہے, اور دعا کا انداز یہ ہوگا کہ آنکھیں بند ہوں گی, سر جھکے ہوئے ہوں گے, اور دل سوئے مدینہ ہوگا, آنکھوں سے ندامت کے آنسو ہوں گے, آنکھیں بھیگی ہوئی ہوں گی, اور سامنے روضہ شریف ہوگا, روضہ شریف کی جالی ہوگی. تو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں تصور کرنا ہے کہ ہم کھڑے ہیں اور جھوم جھوم کے ہم اپنی عرض کریں آمین آمین. اللہم صلی علی آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. میرے اللہ یہ تمام کلام پاک, دروداں دے گجرے, دروداں دیاں ڈالیاں, اے نذرانے, اے محبت, اے بے پایاں پیار, اے از حد محبت دی خدمت, عقیدت, جو کچھ بھی ہے میرے اللہ بصد ادب و احترام تیری بارگاہ کریم وچ حاضری ہے میرے اللہ. تو شرف قبولیت عطا فرما, درجہ استجابت عطا فرما. اے میرے مولا, درود پاک, مقدس درود دیاں ڈالیاں, دروداں دے تحفے, قرآن پاک, کلام مبین, کلمات طیبات, اے حسین جمیل تحفے, محبت تے پیار دے تحفے اساں عاجزاں مسکیناں دی طرفوں, میریاں بچیاں بیٹیاں مائیاں بہناں دی طرفوں ہدیاتاً تحفاتاً نبی مکرم نور مجسم آقا کریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین حامی بے کساں سلطان دو جہاں دی بارگاہ ہدیاتاً تحفاتاً بارگاہ بے کس پناہ اندر حاضری ہے اسا عاجزاں مسکینہ دی میرے اللہ تو قبول فرما. حبیبی سیدی یا رسول اللہ, حبیبی سیدی یا رسول اللہ, حبیبی سیدی یا رسول اللہ, یا رحمت للعالمین, یا شفیع المذنبین, یا راحت العاشقین, یا مراد المشتاقین. اے آقا نعمت, اسا عاجزاں مسکینہ دے تحفے, ٹوٹے پھٹے تحفے, ٹوٹے پھٹے تحفے, عاجزاں مسکینہ دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماؤ, مقبول فرماؤ, منظور فرماؤ, مسعود فرماؤ. میرے اللہ, میرے مصطفیٰ کریم دا صدقہ و خیرات توسل کریمہ دے نال تمام انبیاء و رسول, اصحابہ پاک, خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین, اصحابیات, ازواج مطہرات, امہات المومنین, جملہ اہل بیت اطہار, اشرا مبشرہ, تابعین, تبع تابعین, شہیدان اسلام, شہیدان بدر, شہیدان احد, سید الشہداء حضرت امیر حمزہ سفیر رسول رضی اللہ تعالی عنہ, شہیدان کربلا, امام علی مقام آپ دے رفقا, مائیاں پاکاں, بیبیاں پاکاں, معصومین, بارگاہ ادب و محبت کے اندر حاضری ہے میرے اللہ تو قبول فرما. تمام اولیاء کاملین, علماء ربانیین, میرے اللہ نے دی بلندی درجات واسطے ایصال ثواب تو قبول فرما. شہنشاہ بغداد, والی بغداد, پیران پیر, دستگیر, محبوب سبحانی دی بارگاہ حاضری تو قبول فرما. میرے اللہ تمام سلاسل دے اولیاء کاملین, طریقت عالیہ نقشبندیہ, مجددیہ, چشتیہ, قادری, سہروردی, تمام سلاسل دے اولیاء کاملین دی بارگاہ حاضری تو قبول فرما. شناسہ مزاج نبوت, خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر, بانی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ, آپ تو لے کے سلسلہ وار سرکار بہاؤ الدین نقشبند پاک تک, سرکار شاہنشاہ نقشبند پاک تو لے کے سرکار مجدد پاک تک, مجدد پاک تو لے کے میرے تاجدار چورہ شریف سلطان العارفین قطب العالمین سلطان الفقراء حضرت بابا جی سید نور محمد رحمت اللہ علیہ تک, آپ دی تمام اولاد ازواج خدام درویش دربانہ تک, میرے بابا جی دے سلسلے دے اندر واسطہ بالواسطہ جنہیں لوگ منسلک دنیا تو چلے گئے انہاں دی بلندی درجات واسطے سالے ثواب تو قبول فرما. میرے اللہ بالخصوص
بالخصوص حاضرین و ناظرین دور دور تو سفر کر کے آئے سنگی ساتھی دوست احباب بچے بیٹیاں میریاں بہناں عزت ماں آپ میرے اللہ سب دی حاضری قبول فرما. جتنے بھی ساڑھے بزرگ حقدار حصے دار بہن بھائی دنیا تو چلے گئے انہاں دی بلندی درجات واسطے سال ثواب تو قبول فرما. انہاں نو کروٹ کروٹ جنت نعیم عطا فرما. آل علیہ نش مقام عطا فرما. آج تو چند دن پہلے میرا ایک مسکین درویش حاجی پنو دنیا تو چلے گئے انہاں دے میرے اللہ درجات بلند فرما. اے میرے اللہ تو رحیم تو کریم تو ستار تو غفار سب صفتاں دا مالک تے خالق میرے اللہ محبوب کریم دا صدقہ سائی نو قبول فرما. خلوص و محبت نظرانے قبول فرما. صلاۃ و سلام دے نظرانے قبول فرما. دروداں دیاں ڈالیاں قبول فرما. اے محبت دے گجرے قبول فرما. میرے اللہ اج تیری بارگاہ تیرے محبوب دا وسیلہ تیرے محبوب دا وسیلہ سیدہ آمنہ دے لال دا وسیلہ میرے اللہ بے اولادن و اولاد عطا فرما. میرے اللہ بے اولادن و اولاد عطا فرما. میرے اللہ بے اولادن و اولاد عطا فرما. مصطفیٰ کریم دے آمد تے میرے اللہ سب نو بچے تقسیم ہوئے انہاں دے وچوں میرے اللہ کچھ حصہ عطا فرما. میرے اللہ کچھ حصہ عطا فرما. بچیاں بیٹیاں میرے اللہ دامن خالی بھرپور فرما. سب صفتاں دا تو مالک تے خالق سب خزانیاں دا مالک تے خالق سب صفتاں دا مالک تے خالق سب عزتاں دا مالک تے خالق میرے اللہ تو محبوب کریم دی خیرات عطا فرما. مصطفیٰ کریم دی زکات عطا فرما. اس محفل نو جنہاں نے مل کے دوبارہ کیتا حاجی دولت صاحب انہاں دی بیٹی بچی سب دے درجات بلند فرما او دا بھی درجہ بلند فرما. میرے اللہ جنہاں دوستاں نے جنہاں بچیاں بیٹیاں دیاں بہناں نے اس کار خیر قلم درہم سخن حصہ لیا میرے اللہ سب نو دو جہان دی رحمتاں برکتاں لازوال نعمتاں دے نال مالا مال فرما. سب دیا جھولیاں بھرپور فرما. سب دے دامن بھرپور فرما دے. میرے اللہ زندگی دیا راہاں آسان فرما. زندگی دیا مشکلاں آسان فرما. میرے اللہ آنے ہر لمحہ عافیت خیریت والا عطا فرما. دست قدرت دراز فرما. میرے اللہ ظالمہ حاسدہ تو بچا بخیلہ تو بچا دشمنوں دے بعد ارادے تو بچا مشرکین کو نو بچا. میرے اللہ اپنے پیارے محبوب دیا عاشقاں تے صادقاں دی سنگت عطا فرما. میرے اللہ اپنے محبوب دے محبین دی دوستی عطا فرما. قدم قدم تے دستگیری فرما. قدم قدم تے دستگیری فرما. میرے اللہ محبوب کریم دا صدقہ ساڈیاں دعاواں قبول فرما. جڑیاں زبان تے نے وہ بھی قبول فرما. جڑیاں دلاں دے اندر ہیں وہ بھی قبول فرما. میرے اللہ ساڈے گھراں چ عافیت خیریت عطا فرما. سکون اطمینان عطا فرما. بیمارن شفا عطا فرما. گھراں چ بیمار ہسپتالاں چ بیمار شفا عطا فرما. قرضداراں دے قرضے دور فرما. بے اولادن اولاد نرینہ عطا فرما. پریشان حال ساتھیاں دیاں پریشانیاں دور فرما. میرے اللہ اپنی رحمتاں برکتاں نال مالا مال فرما. میرے اللہ محبوب کریم دی مزمل دی چادر دا صدقہ ساڈیاں دعاواں قبول فرما. التجاواں قبول فرما. صداواں قبول فرما. یا ربنا یا ربنا یا ربنا مولا کریم تو کریم رحیم ساڈی التجاواں تے دعاواں قبول فرما. سب دے دامن بھرپور فرما. سب دیاں جھولیاں بھرپور فرما. سب نو اپنے اچھے ارادہ چ پائے نو میرے اللہ پختگی تے پائے تکمیل تے پہنچا. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا خذ یدی ساحل لنا اشکالنا خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام دوستاں نو عید میلاد النبی مبارک لیلۃ المیلاد مبارک. سب دوستاں دا آنا قبول تے سب نو مبارک. ہاں جی بچی کے لیے یہ سب ایسا کہہ رہے ہیں بس بچی کے لیے دعا کریں بہت اس کے لیے دعا کی جاتی ہے. آمین. سب دے واسطے دعا. میرے اللہ بچیاں جوان بچے جوان بچیاں پریشان بچے پریشان میرے اللہ پھر تو رحیم کریم سب دی پریشانی دور فرما. میرے اللہ بچہ جڑا قید و بند چے حالات تیرے کولن میرے اللہ سب نو آزادی عطا فرما بریت عطا فرما. میرے اللہ محبوب کریم دے صدقے نہ ساڈے بچے نو راہ ہدایت عطا فرما. میرے اللہ انہاں نو راہ ہدایت عطا فرما. میرے اللہ انہاں نو راہ ہدایت عطا فرما. صراط مستقیم عطا فرما. اعمال صالحہ دی توفیق عطا فرما. انہاں ساڈے بچے نو اچھی سنگت عطا فرما. مصطفیٰ دے عاشقاں صادقاں دی سنگت عطا فرما. مصطفیٰ کریم دے غلاماں دی سنگت عطا فرما. میرے اللہ ہر ساتھی دی رہنمائی فرما دستگیری فرما. اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.